अस्सलाम वालेकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल का व्लॉग पसंद करने के लिए शुक्रिया। पसंद का लफ्ज़ भी और या शुक्रिया बहुत अजीब सा है कि मैंने कौन सा कोई अपने पास से कोई काम किया, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई, उसका थोड़ा सा तजिया कर दिया। उस पर कुछ लोगों की कॉल्स भी आई वाशिंगटन वर्जीनिया के एरिया से, कुछ रियल इस्टेट एजेंट्स की। कुछ का कहना है ये कि कीमत कम है, कुछ का कहना है ज़्यादा है, और अजीब तरह की गुफ्तगू कि जी पार्किंग लॉट छोटा है, आपने गलत बताया। मगर मेरे पास जो इनकी लिस्टिंग है पाकिस्तान एम्बेसी की, वो मेरे पास मौजूद है। इसमें 13,500 स्क्वायर फीट लिखा है, 2,000 की पार्किंग लिखी है। जो मैंने देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग। खैर वो हम बहस से उससे बाहर निकलते हैं। इस पर क्या एक्शन होता है? कोई एक्शन नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखिए, माशरे ख़त्म ही जब होते हैं जब चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाता है। अच्छा, चेक एंड बैलेंस कैसे ख़त्म हुआ आपके यहाँ? कि जनरल की सिफारिश आ गई, कर्नल की आ गई, फिर सियासतदान की आ गई जो इस पर लूट मार है। तो ये ब्यूरोक्रेसी लूटती ही इसलिए है कि इनके पास सिफारिशात होती हैं। पहले एक सिस्टम था, मैंने आपको वाक़या सुना है नहीं, मसूद खान का 10 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे अब सन याद नहीं रहते। 10 साल पहले का वाक़या होगा, इससे ज़्यादा का नहीं, 8 साल बल्कि। कि मैंने ख़बर छापी तो रात गए मुझे फ़ोन करके रोने लगे कि तुमने मेरी फ़ाइल ख़राब कर दी, मेरा करियर तबाह कर दिया। कि कहीं चेक एंड बैलेंस थोड़ा बहुत मौजूद था, अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज मेरे एक दोस्त हैं फैसल काजी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि ये मसूद सरदार मसूद खान हो, मुनीर अकरम हो जो आज एम्बेसडर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, जहाँ कभी मसूद खान होते थे, या ये जनरल कर्नल हो, रिटायर हो के ये घर नहीं जाते। सबसे बड़ा इशू ये है कि आखिर तक चिमटे रहते हैं। ये ग्रीड की आखिरी हद है। इस मुल्क में लोग जल्दी कर रहे होते हैं रिटायर होने की, कि वो इन्जॉय करना चाहते हैं, या 40 आवर से भी कम करके, जो वीक में 40 आवर करते हैं। यहाँ बहस ये हो रही है कि ये आवर ज़्यादा हैं, कम किए जाएँ। हम गरीब मुल्कों के अच्छा, गरीब कौन होते हैं? जो बद इंतज़ाम मुल्क होते हैं, बेतरतीब निज़ाम जहाँ होता है, जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं होता। तो बात यह कि जब चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाता है, मेरिट ख़त्म हो जाता है, इंसाफ कानून, चेक एंड बैलेंस तो इंसाफ कानून से ही आता है ना, वो समाज ऐसे ही होते हैं। वहाँ यही हो रहा होता है जो इस वक्त हो रहा है। अब इसकी एक ताज़ा मिसाल है कि आप सब ने, मैं वो वीडियो पहले सोचा लगा दूँ मगर सब ने देख ली है, जनरल फैज़ हमीद की आपने वीडियो देखी होगी कि किस कर्रो फर्श से बैठे हैं और उनकी शान में क्या लफाजी हो रही है। और जिस फार्म हाउस पे बैठे हैं वो कहते हैं कि ये आलमोस्ट अरब रुपए से ऊपर का है और जो उनका अपना है, और वो फ़ख्र से बयान किया जा रहा है कि यहाँ अरबों रुपए खर्च करवाए जनरल फैज़ हमीद साहब ने और इमरान खान साहब ने दिए। अच्छा, फिर देखें, अभी मैं अपने एक दोस्त से कह रहा था कि अगर जनरल फैज़ हमीद गिल्टी ना होते, काणे ना होते, तो उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए था एक दिन पहले नए आर्मी चीफ की। और फिर वहाँ पर वो बंदा कह भी रहा है कि तुसी CM नहीं बने हैं, आर्मी चीफ नहीं बने हैं, जो लफ्ज़ मैंने सुना। और उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, क्या करो फ़ख्र थी और क्या तफाकुर था। और ये किसी मौज़ूद मुल्क में अगर होता ये आदमी तो ये प्रोसिक्यूट होता, ये और जनरल बाजवा दोनों प्रोसिक्यूट होते। और ये तारीख़ में दोनों ज़िल्लत के अलावा इनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और खुदा न खास्ता इस रियासत को कुछ हो गया तो इसका सारा मलबा इन दोनों पर होगा, और बाजवा साहब पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हेड ऑफ़ दी आर्मी थे ना, इदारे के नज़्म व नस्क उनके पास था, उनकी ज़मानत थी, उनकी गारंटी थी। और फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो आज कहता है कि एहतिसाब में सारे फैसले बाजवा करता था और फ़लानी जगह भी ये करता था, ये मसूद खान भी वही लेकर आए थे, और ये मुनीर अकरम भी वही जाते हुए लेकर आए थे। फ़ौज में 12 जनरल भी जो उनका हक़ नहीं था, वो आसिम मुनीर का था, वही लेकर आए थे। तो जो डिफ़ॉल्ट के पास है, अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जो मुझे लगता है होगा, इसे अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब फ़तह मुबीन के नारे लगे थे तो कहीं तय हो गया था कि मुकाम इबरत होंगे आप। ये चमन के बॉर्डर पे, और ये भत्ता, ये दस्ती बमों से हमले पेशावर में, और ये सोशो पॉलिटिकल केओस, इसको कहीं जमा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खेल हो क्या रहा है। आज 16 दिसंबर है ना, एक तरफ आर्मी चीफ के वो आर्मी स्कूल के वो बच्चे हैं
134 140 مختلف فگرز ہیں، 187 کہ جنہیں تڑپا تڑپا کے سسکا کے مارا گیا. جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں. اور پھر ایک طرف وہ بنگلہ دیش ہے جو کہا جاتا ہے کہ سیاسی شاخسانہ تھا. نہیں، جیسے ہیڈ لائن لگائی گئی کہ بھارت نے سازش کی، نہیں، ناٹ ٹرو. جب تک ہمارا میڈیا سچ بولنا نہیں سیکھے گا، اتنا تو سچ بولو نا کہ آنے والی نسلیں تو بچ سکیں. انڈیا کو سازش کا موقع اگر اس نے کی بھی تھی تو ہم نے دیا تھا. ہمارے یہاں طے ہو گیا تھا کہ بنگالیوں سے جا کر کہو کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، آپ الگ ہو جائیں. مگر تاریخ نے یہ دیکھا کہ بندوق کے زور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آبادی کو چھوڑنا پڑا، اکثریت کو مائنارٹی کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا. پاکستان لفظ یہاں لگا. ان کی لاشیں، ان کے مال و زر کی لوٹ مار ہمارے یہاں متنازع بنا دی گئی، اور اسے سیاسی قرار دے دیا گیا کہ یہ سیاسی المیہ تھا اور بھارت کی سازش تھی. نہیں، یہ بھارت کی سازش نہیں تھی، ہماری سازش تھی. ہماری گریڈ تھی، ہماری بے ایمانی تھی، ہماری مکاری تھی، ہماری بددیانتی تھی، اور ہماری عیاری تھی. جب تک تاریخ کو سیدھا کر کے نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک تصور بھی مت کیجیے گا کہ کبھی کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی فرد آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ جب ریاست اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو گئی، جو ہونے جا رہی ہے، تو یہ تاریخ میں آج میڈیا جھوٹ بولے، ڈر کے چپ ہو جائے. یہ حکومت جو بلوچستان کے خلاف بل کو پاس کراتی ہے چوری چھپے، اور کہتی ہے، آج بھی ورکر کنونشن سے کہیں خطاب کرتے ہیں، امیر مقام کہتا ہے اور سعد رفیق کہتا ہے کہ ہم نے ووٹ کو عزت دی. تم نے ووٹ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی. تم سچ بولنا سیکھو. تم نے جھوٹ بولا، تم نے بلوچستان کے معاملے میں دھوکہ دیا، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان بل لایا کرتا تھا اور تم لوگوں کو فون کرواتا تھا فیض حمید سے، اور تم بکری بن کے ووٹ دیتے تھے. جیسے سینٹ کے الیکشن میں ہوا کہ تمہارے نمبر 14 زیادہ تھے، مگر جب رزلٹ نکلا تو 14 کم تھے، کیونکہ وہ فیض حمید فون کرتا تھا اور کرواتا تھا، اور تم بکری بن جاتے تھے. تم ویسی کے ویسی آج بھی بکری ہو، اور تم اس سے باہر نہیں نکل سکے. اور تمہارے جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب مصدق ملک رشیا گیا اور واپس آیا کہ ہم تیل خرید رہے ہیں، ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اور بس اب سستائی کی ندیاں بہنے والی ہیں، تو آپ کو ان پروگراموں میں بتایا گیا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور رشیا سے خبریں یہ ہیں کہ انہیں مایوس لوٹا دیا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم جتنا تیل پیدا کرتے ہیں اتنے آرڈر ہیں ہمارے پاس. مستقبل میں دیکھیں، ٹالنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، کوئی گالی تو نہیں دیتا، کوئی آپ کو الٹی طرف گھما کے آپ کی کمر پہ لات مار کے تو نہیں گراتا کہ آپ کی ناک پہلے پھوٹے زمین سے لگ کے، پھر وہ کہے کہ حضور میں نے آپ کو انکار کر دیا. ایسا تو نہیں کرتا نا. انہیں واپس بھیج دیا تھا کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جتنا نکلتا ہے، ہماری جتنی کوانٹٹی ہے اتنی ہمارے پاس آرڈر موجود ہے. تو بلاول بھٹو نے یہاں امریکن میڈیا میں کہہ دیا کہ نہ ہم نے تیل خریدنے کی بات کی، نہ ہم خرید رہے ہیں، نہ کوئی ایسا ارادہ ہے. تو اب وہ جو گند پڑا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا نا، غور کیا اس پر کہ نہیں بلاول بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور مصدق بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو دیکھیں ابھی تو نہیں آ رہا ہے نا تیل. اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں وہ کروڈ آئل بیچتے ہیں 99%. ہمارے یہاں ریفائنری اتنی بڑی تعداد میں نہیں، ایک ریفائنری جو مجھے پتا ہے، نیشنل ریفائنری کراچی میں، باقی میں نے کہیں نہیں سنی. تو یہ تیل لے بھی آئیں گے تو رادھا ناچیں گی کیسے؟ جب تک وہ ریفائن نہیں ہوگا تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو ان کے جھوٹ روز کھلتے ہیں. یہ خان صاحب کے الیکشن کے مطالبے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ نہ یہ اکانومی درست کر سکے، اسحاق ڈار کو ہوا بنا کے پیش کرتے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے نا. آج ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ یہ مفتہ کو گندا کرتے ہیں، اور مفتہ سے سارے کام انہوں نے خود کروائے. اور وہ بیچارہ آج بھی بہت تھوڑا بول رہا ہے، مگر آج بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خاندان ہے. یہ سیاست نہیں، ذہن میں رکھیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ خاندان ہے. یہ زرداری اور یہ شہباز شریف، نواز شریف اور
کلثوم نواز سے لے کر مرحومہ چلی گئیں، مریم نواز، اور پھر سلمان شہباز، حمزہ شہباز، پھر ان کی نسلیں. یہ تو رشتہ دار ہیں نا آپس میں، سمجھیے نا. بھائی صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو ان کو لے آئے اور سب کچھ سامنے آ گیا، ڈالر وغیرہ سب آپ کے سامنے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی وقت بھی. اور حالات ان کے یہ ہیں کہ ابھی مجھے لاہور سے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سویابین کے سینکڑوں جہاز، سینکڑوں نہیں درجن بھر، یا مجھے نہیں پتا، لفظ سینکڑوں شاید میں غلط لگا رہا ہوں، سویابین کے آ کے کنٹینر سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں. پیسے مانگ رہا ہے اس کا جو وزیر ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ سویابین ہے جو پولٹری میں یوز ہوتی ہے، مرغیوں وغیرہ کے دانے چارے میں، کہ یہ مضر صحت ہے. کہا جا رہا ہے کہ اندر سے پیسے مانگ رہا ہے کہ پیسے دو گے تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ایک لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، اور اس کے نتائج تو ہم نے سب نے ایک ایک کر کے بھگتنے ہیں نا. ان کی آنیاں جانیاں، بلوچستان کے لوگوں نے، اختر مینگل وغیرہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ون ایجنڈے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جی اس حکومت کے ساتھ اب رہنا ہے نہیں رہنا. ان کی چوریاں پکڑی گئیں، اور لندن میں انہوں نے ریکوڈک کا معاہدہ سائن کر لیا ہے. بلوچستان ایگری نہیں کرتا ہے. روز ایک نئے واقعات کشیدگی کے پیدا کر رہے ہیں، اور اس کا ٹول جو ہے نا، یہ سیاستدان ہوتے ہیں. انہیں اقتدار چاہیے، انہیں صرف اقتدار چاہیے. یہ بات دیکھیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آپ اس آدمی کو دیکھیں جس کا نام عمران خان ہے، اس کے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ گھڑی بیچی ہے. اس کے لوگ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے گھڑی جیسی چھوٹی سی بیوقوفی کی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھڑی اس کی تھی، بیچ دی. میرا جسم میری مرضی، میری گھڑی میری مرضی. یہ تو روز اب ٹرولنگ ہو رہی ہے نا. مگر کوئی آپ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، جو لوگ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، مسلم لیگ کے، جو ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ آپ چوری کا الزام لگاتے ہیں لوگوں پر، کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، مگر آپ 5 ارب روپے کا سودا 1.5 کروڑ روپے میں خرید لیتے ہیں، اور اس کی رسید جا کر آرے بازار سے لے آتے ہیں، یا آپ پارا کے قریب بازار جو ہیں وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں کچی رسید سے لکھی ہوئی. وہ دکانیں یہ سودا خرید سکتی ہیں اربوں روپے کا. آپ ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں. آپ یقین کریں، آپ کو سب کو باہر نکل کر کھڑا ہونا ہوگا. اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے اور یہ چیک اینڈ بیلنس لوٹ کر فوری طور پہ نہیں آیا، دیکھیں بینک کرپسی کے بعد بھی آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ میں اتحاد ہو، یونٹی ہو، یکجہتی ہو اور ریلائزیشن ہو. لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خاندان کھڑے ہوتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے. میں نے زندگی میں یہاں دیکھے ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے، 20 سال پہلے اسٹاک ایکسچینج میں، مجھے بندے کا نام یاد نہیں ہے، وہ برباد ہو گیا، سڑک پر آ گیا، اس کی ٹائی تک اس نے اتار دی، جس گاڑی میں آیا تھا وہ بھی چلی گئی. اینڈ ہی سیڈ کہ لوک I'm not done, I'll be back and I will be back. And one day he back. تو ریلائزیشن سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ ریلائز کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، مان لیں. دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بچوں میں اگر کہیں کوئی خامی ہے نا تو وہ میری خامی ہے، میری وائف کی خامی ہے. ہم نے کہیں کیئر نہیں کی ہوگی، غور نہیں کیا ہوگا، ہم سے مسنگ ہو گئی ہوگی. ہماری بھی تربیت تو مکمل تو نہیں تھی نا. ہم جہاں جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں نا، میں آج بھی، میرے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیکولر ماڈرن سمجھتے ہیں، بٹ بابا یو آر ناٹ. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یس آئی ایم ناٹ. میری ایک بیسک تربیت ہے نا، وہ نہیں جاتی. میں اس سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں سکتا. یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.